سے مل رہے ہیں سر IMF کے وفد کا پاکستانی اداروں کے سربراہان سے ملنا پاکستان کی سالمیت کے لیے کتنا خطرہ ہے یا فائدہ مند ہے؟ یہ پاکستان کی تاریخ میں بھی منفرد واقعہ ہے اور پوری دنیا میں بھی یہ ایک منفرد واقعہ ہے کہ IMF جو ہے وہ ہماری عدلیہ سے ملنا چاہتا ہے. کس طرف اشارہ ہے اس کا، کیوں ملے ہیں؟ لگتا یہ ہے کہ بہترین معیشت کا تعلق جو ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ ہے اور ان کو ہمارے عدل انصاف پر تحفظات ہیں، شاید اس وجہ سے ملے ہیں. مولانا صاحب، ایک طرف پاکستان تحریک انصاف آپ کے ساتھ مذاکرات کا بات سلسلہ جاری رکھے، دوسری طرف جو ہے وہ آرمی چیف کو خط لکھ رہی ہے، مذاکرات کر رہی ہے حکومت کے ساتھ، تو آپ کا اس حوالے سے کوئی سوال نہیں ہے کہ یا ادھر یا یہاں پر پہلے بھی اس طرح خبریں آئی ہیں؟ کچھ سوالات آپ بھی ان سے کریں نا، سارے سوالوں کا میں جواب دیتا ہوں. صاحب، کل اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگلا لائحہ عمل کیا ہے اپوزیشن جماعتوں کا؟ ابھی تو فی الحال محمود خان نے کھانے کی دعوت دی تھی، کھانے پہ گئے تھے اور ظاہر جو بیٹھتے ہیں تو پھر بہت سی چیزیں ڈسکشن بھی ہوتی ہے، بات چیت بھی چلتی رہتی ہے، لیکن اس کے لیے ابھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. ناگزیر ہو، قومی ضرورت ہو، ملکی ضرورت ہو تو وہ تو چلتی رہتی ہیں، پہلے بھی ہوئی ہے اور اگر آئندہ بھی ایسی کوئی ضرورت پڑتی ہے. لیکن ویسے ہمارا کوئی شیڈول ان کے ساتھ ملاقات کرنے کا نہیں ہے، نہ ان کی سرکاری تقریبات میں شرکت کر کے کوئی ہمارا شیڈول ہے. ہاں، یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ سامنے آ جائے کہ جس پر بات کرنا ناگزیر ہو تو یہ الگ بات ہے. مولانا صاحب، بعض ججز جو ہے ان تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں مختلف عدالتی نظام پر، اور جو جوڈیشل کمیشن ہے اور اس کے حوالے سے بائیکاٹ کر رہے ہیں. ان حوالوں سے آپ عدالتی نظام کے حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیے، کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے دائرۂ کار سے باہر ہیں اور وہ عدالتی دائرۂ کار کے اندر ہیں. دستور میں انہوں نے خود ہی اس بات کا تعین کرنا ہے. لیکن ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں، 26ویں ترمیم پارلیمنٹ کی ہے اور یہ پہلے بھی ہوا کہ ججوں کی تقرری میں پارلیمانی کردار تھا، پھر نکالا گیا. اب ہمارا بھی آئین کے ایک شق کے تحت پارلیمانی کردار اس میں آیا ہے. ہر چیز جب اس کا آغاز ہوتا ہے اس میں کچھ بے اعتدالیاں اس میں آتی ہیں. کوئی اپنے فائدے کے لیے ججوں کی بات کرتا ہے، کوئی اپنی مرضی کے جج لانا چاہتا ہے. لیکن اگر ایک چیز اصولاً صحیح ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے تو پھر اس کی اصلاح کے لیے اور اس کو صحیح معنی پہنانے کے لیے اور ایک اچھے نظام کی طرف لے جانے کے لیے کچھ مہلت بھی اس نظام کو دینا چاہیے. یہ نہیں کہ جو ہی ایک آئین ترمیم آیا اور ایک دم میرے معیار کے مطابق آیا. تو اس معیار پر لانے کے لیے کچھ وقت چاہیے. میں سوچتا ہوں کہ جو مثال کے طور پر عدالتی بینچ بنا ہے، اگرچہ ہمارا آئیڈیا تو کانسٹیٹیوشنل عدالت کا تھا، لیکن پھر بھی جو اس کا آغاز ہوا ہے تو آغاز برا نہیں ہوا. اس کو چلنے دیا جائے تو میرے خیال میں بہتر نتائج اس کے سامنے آئیں گے. اور یہ کہ میرے فائدے اور میرے مخالف تو یہ اس کو ابتدا میں ہوتا ہی رہتا ہے. مولانا صاحب، شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، کیا مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے جو صوبائی حکومتوں کو انہوں نے کوئی انسٹرکشن دے دیا ہے، اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی تھی؟ بات چیت ضرور ہوئی ہے، لیکن ان کی طرف سے کوئی ایسی یقین دہانی نہیں ہو رہی تھی کہ ہم سمجھیں کہ واقعی ہدایات دے رہے ہیں یا ان سے بات کر رہے ہیں. تو میں تو ابھی بھی یہ سوچتا ہوں کہ ہم نے جو ایوان کی ذمہ داریاں ہیں، چاہے وہ وفاق کی ہوں چاہے صوبائی اسمبلی کی ہوں، اپنی ذمہ داری بغیر کسی دباؤ کے پورا کریں. نہیں کہ دباؤ ڈالا جائے، ملک پہ ایک افراتفری ہو، شور غوغا ہو اور پھر جا کر معاملات کو طے کریں. تو بہتر یہی ہے کہ بہرحال یہ ہمارے طریقہ کار قانون سازی کا جو ہے اس میں یہ بات طے ہے کہ جو مسئلہ صوبوں سے متعلق ہو، جب وفاق اس پر قانون سازی کر لے تو وہی قانون سازی پھر صوبوں میں بھی کی. مولانا صاحب، یہ مولانا صاحب جو مدت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اپوزیشن اس کے اوپر کافی شور کر رہی ہے کہ نئے چیف آپ سمجھتے ہیں کہ چینج ہونے چاہیے یا انہوں نے اپنی ذمہ داریاں ٹھیک نبھائی ہیں؟ میں نے تو بیان دے دیا ہے کہ نہ انہوں نے ذمہ داریاں ٹھیک نبھائی ہیں اور ایک جس طرح ایک کٹ پتلی الیکشن کمیشن ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی کے طور پر انہوں نے کردار ادا کیا ہے اور مکمل ناکام ہوئے ہیں. اور آئندہ بھی اگر ان لوگوں سے توقع کی جائے گی کہ وہ کوئی منصفانہ الیکشن ملک کو دیں گے
تو یہ بھی بڑی حماقت ہوگی. ہم ان سے کوئی توقع نہیں رکھتے. فواز صاحب یہ جو عمران خان صاحب جو چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ انہوں نے خط بازی کر رکھی ہے اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے لیے وہ خود جواب دے ہیں, میں کیا جواب دوں گا ان کی. مولانا صاحب یہ سوال یہ گورنر پنجاب نے یہ کہا ہے کہ یہ موجودہ حکومت امن کی پیداوار ہے, انہوں نے بھی آپ کے موقف کی تائید کی ہے. سر یہ حکومت کے لیے کتنا بڑا چارج شیٹ ہے شہباز شریف کے لیے سر؟ حضرت یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے جس پہ ہمارا اپنا ایک واضح ہے. بار بار اس کی تکرار کی کیا ضرورت ہے؟ ہم بالکل واضح ہیں, بار بار اعادہ کرتے ہیں کہ ہے وہ دھاندلی کی پیداوار ہے, اسٹیبلشمنٹ کی مینجمنٹ ہے, تو یہ عوام کا فیصلہ نہیں. مولانا صاحب صحافیوں کو بہت تحفظات ہے پیکا ایکٹ کے اوپر, آپ کی جماعت نے سپورٹ کیا ہے گورنمنٹ کو اس میں. کیا پیکا ایکٹ صحافیوں کے بارے مخالفت کی؟ اللہ کا خوف کرو یار. ہم نے حکومت کی مخالفت کی ہے, آپ کو سپورٹ کیا ہے, پتہ تو کر لیا کرو یار.